بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ادبستان میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر اپڈیٹ پر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک شاہ سلجوق، مصنف اسلم راہی MA۔ ارسلان اور بدران دونوں بڑی برق رفتاری سے سفر کرتے ہوئے جب اپنے لشکر کے ساتھ طوس سے جرجان کی طرف جانے والی شاہراہ کے کنارے امر موسیٰ کے ساتھیوں کی بتائی ہوئی سرائے کے قریب پہنچے تو کچھ مسلمان مخبر ان کے سامنے آئے، جن کو دیکھتے ہوئے ارسلان اور بدران دونوں نے اپنے گھوڑوں کی باگیں کھینچ لیں۔ پیچھے لشکری بھی رک گئے۔ ارسلان اور بدران دونوں اپنے گھوڑوں سے اتر گئے۔ آنے والے مخبروں میں سے ایک نے ارسلان کو مخاطب کیا: امیر، اس سرائے کے اندر امر موسیٰ اور اس کا نائب قیام کیے ہوئے تھا۔ ان کے ساتھ ان کے سینکڑوں فدائی بھی تھے جو سرائے کے اطراف میں مختلف بستیوں کے اندر پھیلے ہوئے تھے۔ امر موسیٰ کو خبر ہو گئی تھی کہ اس نے جو اپنے فدائی نیشا پور کی طرف بھجوائے ہیں پکڑے گئے ہیں، لہٰذا وہ پہلے ہی اس سرائے سے اپنے چند محافظوں کے ساتھ کوچ کر گیا۔ تاہم اس کے نائب نے، جس کا نام زرون ہے، امر موسیٰ کے جانے کے بعد صرف ایک شب یہاں قیام کیا اور اگلے روز اس نے اپنے مسلح ساتھیوں کے ساتھ سرائے کے جنوب میں ایک بستی پر حملہ کر دیا۔ پوری بستی کو انہوں نے لوٹ لیا، بہت سے لوگوں کو انہوں نے قتل کر دیا، کچھ لڑکیوں کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ہم نے امر موسیٰ کے ایک فدائی جو مخبر کا کام کر رہا تھا اسے پکڑ لیا۔ وہ ہم سے ٹکرایا مگر ہم نے اس پر قابو پا لیا۔ اس نے ہمیں خبریں دی ہیں، اس نے ایک نیا اور انوکھا انکشاف بھی کیا ہے۔ امیر، اس کا کہنا ہے کہ اخیموت کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، نام اس کا غریاد ہے۔ وہ اس کی واحد اور اکلوتی اولاد ہے، بیٹا اس کا کوئی نہیں ہے۔ اس امر موسیٰ کے مخبر کا یہ بھی کہنا تھا کہ زوبا اخیموت کی بیٹی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ زوبا اگر اخیموت کی بیٹی ہوتی تو ہرگز اسے اتنی اہمیت نہ دیتے کہ کچھ مسلح جوانوں کو نیشا پور بھجوایا جاتا اور پھر امر موسیٰ اور اس کا نائب کا زرون اس سرائے میں اپنے ساتھیوں کی کارکردگی کا انتظار کرتے اور ساتھ سینکڑوں مسلح جوان بھی لے کر آتے۔ ارسلان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے پوچھ لیا: اگر زوبا اخیموت کی بیٹی نہیں ہے تو پھر وہ کون ہے؟ وہ مخبر لمحہ بھر کے لیے رکا، پھر اپنا گلا صاف کرتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا تھا: امیر، زوبا انطاکیہ کے نصرانی بادشاہ شاہ فردوروس کی بیٹی ہے۔ امر موسیٰ کے اس آدمی کا کہنا تھا کہ فردوروس ایک ظالم اور بدکردار حکمران ہے اور اس کے مظالم سے انطاکیہ کے بیشتر سالار اور شہری انتہا درجے کے نالاں ہیں۔ یہ بھی کہنا ہے کہ فردوروس نے کسی معمولی بات پر بگڑ کر اپنے سگے بیٹے اور زوبا کے بڑے بھائی کو زندان میں بند کر دیا۔ اس پر زوبا نے جب سخت احتجاج کیا تو فردوروس نے زوبا کی گردن کاٹ دینے کا حکم دے دیا۔ زوبا کی خوش قسمتی کہ وہ بھاگ کر انطاکیہ کے نواح میں ایک مسلمان گھرانے میں چھپ گئی۔ چند ماہ اس نے وہیں قیام کیا۔ وہاں قیام کے دوران ہی اس نے نصرانیت ترک کر دی اور اسلام قبول کر لیا۔ پھر کسی نہ کسی طرح فردوروس کے مخبروں کو خبر ہو گئی کہ فردوروس کی بیٹی نے مسلمانوں کے ہاں پناہ لے رکھی ہے، لہٰذا فردوروس کے مسلح جوان اس مسلمان گھرانے کے پاس پہنچے۔ اس سے پہلے چند مسلمانوں نے زوبا کو صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا، لہٰذا اس مسلمان گھرانے کے سربراہ نے زوبا کو اخیموت کی طرف روانہ کر دیا، جو ایک نزدیکی بستی کا رہنے والا تھا اور اس مسلمان کا گہرا دوست تھا۔ اس اخیموت نے اپنی مسلمان دوستی کو خوب نبھایا اور اس کے کہنے پر زوبا اپنی بیٹی اور بیوی کو لے کر نیشا پور کی طرف بھاگ گیا۔ اس کی خوش قسمتی کہ وہ زوبا اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر نیشا پور پہنچ گیا اور سلطان کی پناہ حاصل کر لی۔ امر موسیٰ کے اس مخبر نے ہم پر یہ بھی انکشاف کیا کہ انطاکیہ کے نصرانی بادشاہ فردوروس نے اپنے جس بیٹے کو زندان میں ڈالا تھا، اس نے فردوروس کے ایک سالار سے ساز باز کی جو شہر کی حفاظت پر مامور تھا، اور اس ساز باز کے تحت وہ زندان سے نکل آیا۔ اب کچھ پتہ نہیں کہ فردوروس کا وہ بیٹا کہاں ہے۔ امر موسیٰ کے ذمہ فردوروس نے یہ کام لگایا ہے کہ اگر وہ اس کی بیٹی کو واپس انطاکیہ پہنچا دے تو جس قدر وہ مال مانگے گا وہ اسے دے دی جائے گا،
اب ایسا ہی انعام فردوس کے نے زدان سے بھاگ جانے والے اپنے ایک بیٹے کے لیے بھی مقرر کر رکھا ہے۔ امیر، یہی وجہ ہے کہ امر موسیٰ اس قدر تگودو کر رہا ہے کہ اپنے سینکڑوں مسلح جوانوں کے ساتھ سرگرداں ہے، ورنہ زوبا اگر اخیمود کی بیٹی ہوتی تو امر موسیٰ ہرگز اس قدر زحمت نہ کرتا، نہ ہی اپنے آدمیوں کو نیشاپور بھجوانے کا خطرہ مول لیتا، اور نہ ہی سینکڑوں مسلح جوانوں کے ساتھ اس سرائے میں آ کر قیام کرتا۔ اب صورتحال مزید واضح ہوئی ہے کہ امر موسیٰ کا نائب، جس نے سرائے کی قریبی بستی کو لوٹا، وہ بار برداری کے جانوروں پر بستی سے لوٹا جانے والا مال لے کر واپس جا رہا ہے۔ ہمارے کچھ ساتھی ان پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے توس سے جرجان جانے کی زحمت نہیں کی، بلکہ سرائے سے نکل کر تھوڑا سا مغرب کی طرف گیا۔ جرجان سے پہلے ہی وہ شاہراہ جو استراباد اور تبرستان سے ہوتی ہوئی قزوین کے کوہستانی سلسلوں کی طرف جاتی ہے، اس پر ہو لیا۔ جس رفتار سے وہ اس شاہراہ پر سفر کر رہا تھا، اس سے میں وثوق کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی وہ استراباد نہ پہنچا ہوگا۔ ارسلان نے کچھ سوچا اور لمحہ بھر کے لیے اسے بدران کی طرف دیکھا، پھر آنے والے مخبر کو مخاطب کر کے وہ کہہ رہا تھا، میرے عزیزوں، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، امر موسیٰ اور اس کا نائب کازرون کیسے اپنے سینکڑوں مسلح جوانوں کے ساتھ اسلامی سلطنت کے اندر مسافت طے کرتے ہوئے ان علاقوں میں پہنچ گئے، اور پھر امر موسیٰ نے اور اس کے نائب کازرون نے سرائے میں قیام کیا۔ جب میرے آنے کی خبر امر موسیٰ کو ہوئی تو بھاگ گیا، اور اس کا نائب کازرون سرائے کی ایک قریبی بستی کو تباہ و برباد کر کے اور لوٹ مار کر کا ہدف اس بستی کو بنا کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ بخیر و عافیت یہاں سے کوچ کر گیا۔ مجھے یہ عجیب سا معاملہ لگتا ہے کہ اس قدر بڑی واردات کرنے کے بعد وہ اپنی راہ لینے میں کامیاب ہو گیا، اور توس و جرجان شہر کے حاکموں نے ان سے کوئی تعرض بھی نہ کیا۔ اس مخبر نے لمحہ بھر کے لیے ارسلان کی طرف دیکھا، پھر اس نے کہا، امیر، یہ امر موسیٰ اور کازرون دونوں بڑے عیار، دونوں بڑے فریب کار انسان ہیں۔ یہ یوں ہی منہ اٹھائے اپنے سینکڑوں مسلح جوانوں کے ساتھ ادھر نہیں آ گئے، بلکہ ان کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ ہے جو وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ ان علاقوں کی طرف آتے ہوئے انہوں نے یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ چرواہے ہیں، خانہ بدوش ہیں، جگہ جگہ چراہ گاہوں کی تلاش کرتے ہیں اور اپنے ریوڑ کی گزر بسر کا سامان کرتے ہیں۔ ان علاقوں میں بھی وہ چرواہوں کی حیثیت سے آئے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ بہت بڑا ریوڑ ہے جس سے میرے خیال میں سینکڑوں نہیں ہزاروں جانور ہوں گے۔ اب جانوروں کی حفاظت کے لیے لازمی بات ہے سینکڑوں جوان بھی ہونے چاہیے، اور اس ریوڑ کی حفاظت کے لیے جس قدر جوان ہیں وہ سارے امر موسیٰ کے مسلح جوان ہیں۔ گویا انہوں نے دیکھنے والوں کو یہ فریب دے رکھا ہے کہ ہمارے ساتھ ریوڑ ہے، بظاہر ہم چرواہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ امر موسیٰ کے فدائی ہیں اور جہاں جی چاہتا ہے اپنی واردات کرتے پھرتے ہیں۔ جس وقت امر موسیٰ اور اس کا نائب کازرون نے سرائے میں قیام کر رکھا تھا، اس کی ساتھی اور فدائی اطراف میں اپنے ریوڑ کو چراتے پھرتے رہے، اور جب امر موسیٰ آپ کی آمد کا سن کر چلا گیا تو انتقامی کارروائی کے طور پر کازرون اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ حرکت میں آیا، قریبی بستی پر حملہ آور ہوا، اس بستی میں خوب لوٹ مار کی، اور جس قدر سامان ملا وہ لے کر یہاں سے کوچ کر گیا۔ اب اس کے کوچ کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے ساتھ سینکڑوں کی تعداد میں مسلح جوان ہیں، ان میں سے آدھے سادہ لباس میں اس کی سرکردگی میں ریوڑ کو ہانک رہے ہیں، آدھے جوان ریوڑ کے ساتھ ساتھ ریوڑ کے دائیں جانب گھات میں رہتے ہوئے سفر کرتے ہیں، تاکہ اگر ان کے ساتھیوں کو کوئی حادثہ پیش آئے تو وہ اوٹس اور گھاٹ سے نکلیں اور حادثے کا باعث بننے والی قوت پر حملہ آور ہو سکیں۔ مخبر کے اس انکشاف پر ارسلان مطمئن ہو گیا، پھر بدران کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بدران میرے بھائی، اب امر موسیٰ کے نائب کازرون کے قافلے کی پوری ہیئت میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ یقیناً انہوں نے یہاں تک سفر چرواہوں کی حیثیت سے کیا ہے اور اب چرواہوں کی حیثیت سے واپس جا رہے ہیں، لیکن ہم ان کو ان کی منزل تک واپس نہ جانے دیں گے۔ بھائی، میری ایک بات غور سے سنو، جس بستی کو امر موسیٰ کے آدمیوں نے لوٹا ہے اس کی تو واپسی پر ہم خبر لیں گے۔ اس وقت فی الفور ہم دونوں اکٹھے یہاں سے کوچ کریں گے اور یہ مخبر ہماری رہنمائی کریں گے۔ جس وقت ہم امر موسیٰ کے نائب کے ریوڑ کے قریب پہنچ جائیں گے تب وہ لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ ایک حصے کے ساتھ تم گھات میں چلے جانا اور اپنے حصے کے ساتھ میں اس ریوڑ کی راہ روک کر کھڑا رہوں گا۔
ظاہر ہے ریوڑ کی حفاظت پر جو مسلح جوان ہوں گے وہ اکٹھے ہو کر میرا مقابلہ کریں گے، اور مجھے امید ہے کہ میں انہیں پیس کر رکھ دوں گا۔ اس دوران جو جوابی کارروائی ہوگی وہ یہ کہ امر موسیٰ کے وہ جوان جو گھات میں رہتے ہیں پیش قدمی کر رہے ہیں، وہ پشت کی طرف سے یا کسی ایک سمت سے مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔ جب ایسا کریں تو تم ان پر پشت کی طرف سے حملہ آور ہو جانا۔ اس طرح وطن و دین کے ان دشمنوں کا ہم مکمل طور پر صفایا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بدران کے علاوہ ان مخبروں نے بھی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر ان مخبروں کی رہنمائی میں ارسلان اور بدران دونوں اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گئے۔ دونوں نے بڑی برق رفتاری سے سفر کیا، یہاں تک کہ استراباد سے پہلے ہی وہ امر موسیٰ کے ان مسلح جوانوں کے قریب پہنچ گئے۔ مخبروں نے جو آگے آگے سفر کر رہے تھے جب اطلاع کی کہ صرف ایک فرسنگ آگے کارزرون کا قافلہ جا رہا ہے، تب ارسلان نے لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصے کے ساتھ بدران گھات میں چلا گیا، وہ اس طرح کہ وہ پہلے اس شاہراہ کی طرف گیا جس پر سفر کرتے ہوئے امر موسیٰ کے آدمی استراباد کی طرف جا رہے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اس ریوڑ کے پیچھے پیچھے آگے بڑھے، اور جو ہی گھات سے نکل کر امر موسیٰ کے آدمی ارسلان پر حملہ آور ہوں تو وہ ان کو اپنا ہدف بنانے کی کوشش کرے۔ یہ فیصلہ ہونے کے بعد ارسلان اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ بدران دائیں جانب اس شاہراہ کی طرف گیا جس پر امر موسیٰ کے آدمی سفر کر رہے تھے، اور کوہستانی سلسلے کے اونچے نیچے ٹیلوں میں وہ امر موسیٰ کے آدمیوں کے پیچھے لگ گیا تھا۔ بڑی تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے ارسلان ایک جگہ امر موسیٰ کے آدمیوں کی راہ روک کر کھڑا ہوا۔ جب اس نے ایسا کیا تو امر موسیٰ اور کارزون کہ وہ آدمی جو ریوڑ کے آگے آگے چل رہے تھے وہ رک گئے اور اپنے ساتھیوں کو اپنے پیچھے ریوڑ کو روک لینے کا حکم دے دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لشکر کے آگے سینکڑوں کی تعداد میں چرواہے جمع ہو گئے۔ بظاہر وہ سادہ لباس میں تھے، لیکن ارسلان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ اپنے لباس کے نیچے بہترین جنگی لباس پہنے ہوئے ہیں۔ جب ارسلان نے ان کی راہ روکی تب ان میں سے ایک دوسرے کی نسبت چند قدم آگے بڑھا، جو ارسلان کو جو اپنے لشکر کے آگے تھا مخاطب کر کے کہنے لگا، اے عزیز، تو نے کیوں ہماری راہ روکی ہے؟ تو کون ہے؟ کن سرزمینوں کی طرف سے آیا ہے؟ اپنا تعارف تو کہو، اور پھر ہماری راہ روکنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم بے ضرر چرواہے نگر نگر بستی بستی اپنے ریوڑ کو چراتے پھرتے ہیں، نہ کسی سے ہماری دشمنی ہے نہ عداوت، پھر کیوں تم ہماری راہ روکے کھڑے ہو؟ جب وہ خاموش ہوا تب ارسلان نے اسے مخاطب کیا، اگر میں غلطی پر نہیں تو تم کازرون ہو۔ وہ شخص لمحہ بھر کے لیے سٹپٹا گیا، مگر جلد ہی ایک جھرجھری لیتے ہوئے اپنے آپ کو سنبھال لیا، کہنے لگا، یہ کازرون کون ہے؟ میں کسی ایسے شخص کو نہیں جانتا۔ ارسلان نے ہلکا سا ایک کہکا لگایا اور کہنے لگا، یہ بھی تم نے خوب کہا، تم کازرون کو نہیں جانتے، اس کا مطلب ہے تم اپنے آپ کو نہیں جانتے۔ اگر تمہارا تعارف نہیں کرانا چاہتے، اپنی پہچان کو دھن میں رکھنا چاہتے ہو تو میں تمہارا تعارف کرا دیتا ہوں۔ سنو، تم ہنستے بستے شہر کو کھنڈر، تابندہ بستیوں کو مقبروں میں تبدیل کرنے والے لوگ ہو، آباد راستوں کو ویرانیوں اور کھلکھلاتی وادیوں کو بخار زدہ کرنے والے شیطان ہو۔ تم لوگ ہجوم آشنا راہوں کو موت کے سکوت رواں میں تبدیل کر دینے کے شوقین ہو۔ تمہاری وجہ سے کئی ستارے لحد میں اتر گئے۔ تم لوگوں نے کہکشاں جیسے کئی گھروں کو ماتم کنا میں کیا۔ میں جانتا ہوں تمہارا مقصد غم کی الغار اور جور کی ترک تاز کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہی شخص پھر ارسلان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیز، میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، کن سرزمینوں کی طرف سے آئے ہو اور کس شہر سے تمہارا تعلق ہے، مگر تم نے ہمارا تعارف غلط کرایا ہے۔ میں اپنے متعلق یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم لوگ تو صحن گلستان میں مہکتی کسی شاخ تمنا کی طرح بے ضرر راستوں کی جھلمل میں کسی خواب گریزاں اور دوریوں کی منزلوں کو عیاں کر دینے والی صبح گل تر جیسے غیر مسلح سے لوگ ہیں۔ ہماری راہ روکنے والے کسی نے تمہیں ہمارے متعلق شبہات اور دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ ہم چرواہے ہیں، بے چراغ صفحات پر دائرے بناتی کلک اور رفتگاں کے بکھرے سایوں میں ماضی کی طرح ہم آج تک کسی کے لیے نقصان کا باعث نہیں بنے۔ پھر یہ جو تم ہم پر الزام لگا رہے ہو، اس کے لیے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ ارسلان نے پھر ایک کہکہا لگایا اور کہنے لگا، یہ بھی تم نے خوب کہی،
काजरून और फिर अमर मूसा के आदमी होकर झूठ बोलना तो तुम्हारी फितरत है। मैं जानता हूँ तुम वो लोग हो जो मनफी आमाल को अपनी फितरत और रूज से फिक्र को मौत के मनाजरे से सजाने के अमल के माहिर हो। देखो तुम कैसे भी हो, अपने आप को छुपाने की कोशिश करो। याद रखना तुम्हारी असलियत, तुम्हारी हकीकत हम पर अया हो चुकी है। याद रखो फिरदौस की जिस बेटी को तुम निशापुर से उठाने का तुमने लाइहा अमल तय किया था, इसकी हिफाजत का सामान सुल्तान मलिक शाह सल्जूक ने खूब कर रखा है। वो तुम्हारा सिर्फ एक जुर्म था कि जब तुमने अपने आदमी निशापुर भिजवाए जिन्होंने इस हवेली में दाखिल होने की कोशिश की जिसमें इस लड़की ने रिहाइश कर रखी थी। इससे भी बड़ा तुम्हारा जुर्म यह है कि तुम लोगों ने भेड़िएपन का सबूत देते हुए तूस के नवाह में एक बस्ती को जी भर के लूटा। अब भी तुम कहते हो कि तुम लोग बेज़रर हो, किसी के नुकसान का बाइस नहीं बनते। देखो मैं ज़्यादा देर तक इस हालत में खड़ा रहना पसंद नहीं करूँगा। बताओ तुम में से काजरून कौन है? अगर तुम ये ख्याल करते हो कि मेरे सामने झूठ बोलकर तुम लोग बच निकलोगे और आगे बढ़ जाओगे तो मैं तुम्हारी भूल है। जो शख्स अरसलान से पहले मुखातिब था वो फिर मुखातिब हुआ और कहने लगा, अगर तुम अपनी हठधर्मी पर कायम ही हो तो फिर सुनो, हम में से हर कोई काजरून है। अगर तुम हमसे उलझोगे तो याद रखना हम तुम्हारा और तुम्हारे साथियों का सर काट कर भी तुम्हारी लाशों के ऊपर से गुजरते हुए अपनी मंजिल की तरफ निकल जाएंगे। अरसलान ने फिर एक कहकहा लगाया और कहने लगा, वाह मेरे दोस्त, ऐसी गुफ्तगू करके तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। अब मैं तुम पर और तुम्हारे साथियों पर हमला आवर होने लगा हूँ, फिर खुद ही पता चल जाएगा कि तुम में से काजरून कौन है और तुम सब अमर मूसा के साथी हो या नहीं। इसके साथ ही अपने लश्करियों को अरसलान ने तलवार से मखसूस इशारा दिया और ये इशारा मिलते ही लश्करी अरसलान की राहनुमाई में अमर मूसा के आदमियों पर इस तरह हमलावर हुए जिस तरह भंवर की गिरहें और शऊर व लाशऊर के पेच व ताब खोलते अजतराब के नमूद अपने रद्द अमल का इजहार करते हैं। जिस तरह बर्फ़ के ढेर पर खून के निशान लगाते शदीद और शिद्दत भरे मौसम अपना रंग दिखाते हैं और जिस तरह बेनाम मुसाफतों में जीस्त के उन्वान को लहू लहू करती क़यामत की हमाखेजियाँ हरकत में आती हैं। अरसलान का ये हमला इस कदर ज़ोरदार और जानलेवा था कि एक ही हमले में अमर मूसा के कई आदमियों को इसने ढेर करके रख दिया। जो शख्स अरसलान से मुखातिब हुआ था वो अब अपने साथियों के वस्त में चला गया और इन्हें अरसलान और इसके साथियों के खिलाफ जंग करने की हिदायत जारी करने लगा, जिससे अरसलान ने अंदाज़ा लगा लिया था कि वही काजरून है। लिहाजा जंग के दौरान ही इसने अपने सारे लश्करियों की तरफ पैगाम भिजवा दिया था कि काजरून को हर सूरत में जिंदा गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए। अरसलान और इसके साथियों के हमले के जवाब में काजरून और इसके साथी भी दश्त के वहशत के जलते दश्त में जुल्म के लंबे हाथों की तरह अपनी कार्रवाई करने लगे थे, लेकिन लम्हा ब लम्हा अरसलान बड़ी तेजी से उन पर गालिब आने लगा। जिस वक्त अरसलान अमर मूसा के आदमियों का कत्लेआम कर चुका था, इसी वक्त दाएं जानिब से अमर मूसा के मुसल्लह जवान नमूदार हुए। वो चाहते थे कि अरसलान के लश्कर के एक पहलू पर हमला आवर हो, लेकिन बदरान जो पहले से खात में था वो अचानक छोटे छोटे तीलों की ओट से निकला। फिर वो नए नमूदार होने वाले अमर मूसा के मुसल्लह जवानों के कल्बे हर्स के बदतरीन अफसानों, बेसमर मौसमों की खूनी दास्तानों, जीस्त के तारीख जंदान में नाचती फिजा के वसवसों की परछाइयों और नफरतों के सुलगते सपनों की तरह टूट पड़ा था। जिस तरह अरसलान रेवड़ के हाँकने वालों की तादाद बड़ी तेजी से कम करने लगा था, इसी तरह बदरान कोहिस्तानी सिलसिले से नमूदार होने वाले अमर मूसा के आदमियों की तादाद कम करता चला जा रहा था। थोड़ी देर की मजीद जंग के बाद इनमें से अक्सर को मौत के घाट उतार दिया गया, जबकि बाकी ने अमान तलब करते हुए हथियार डाल दिए। हथियार डालने वालों में अमर मूसा का दस्ते रास्त काजरून भी शामिल था। इस टकराव के बाद अरसलान और बदरान दोनों ने अपने लश्करों को यकजा किया, फिर अमर मूसा के जिन लोगों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया था और जिन्होंने हथियार डाले थे एक जगह जमा किया। अरसलान और बदरान दोनों इनके सामने आए। फिर इन्हें मुखातिब करके अरसलान कहने लगा, तुम में से अमर मूसा का दस्ते रास्त काजरून कौन है? याद रखो मेरा नाम अरसलान है। मैं नेकी और बदी दोनों को इसके मकाम पर रख कर बात करने वाला शख्स हूँ। अगर तुम में से किसी ने मुझे टालने की कोशिश की या मेरे सामने झूठ बोला तो ऐसी इबरतनाक मार मारूंगा कि तुम चिल्लाते रहोगे और मैं मौत
کچھ لمحوں کے لیے تم پر وارد نہ ہوگی۔ تم دعائیں مانگو گے کہ تمہیں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ بولو تم میں سے قاذرون کون ہے؟ ارسلان کی اس گفتگو نے ان سب کو خوفزدہ کر دیا تھا، لہذا ایک ساتھ کئی جوانوں نے درمیان میں کھڑے ہو ایک نوجوان کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ وہی تھا جو ارسلان سے اس وقت ہم کلام ہوا تھا۔ جب ارسلان نے ریوڑ کی راہ روکی، اس کی طرف دیکھتے ہوئے ارسلان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ بدران اس کے ساتھ تھا۔ ارسلان اور بدران کے مسلح جوانوں نے ان سب کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ قاذرون کے پاس جا کر ارسلان رک گیا، بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر بڑی تیزی سے اس کی حالت بدلنے لگی۔ آنکھوں میں قہر مانیت، چہرے پر غضب ناکیاں اپنے رنگ گہرے کر گئی تھیں۔ پھر قاذرون کو مخاطب کرتے ہوئے ارسلان نے کہا، تم اور تمہارا سرکردہ امر موسیٰ اپنے ساتھیوں، اپنے فدائیوں کے ساتھ اب تک مختلف جگہوں پر نفرت کی پیوندکاری کرتے رہے ہو، لیکن اب تمہاری کارروائیاں ساون کی رت کی برکھا میں ریت کے گھروندوں سے بھی نازک ثابت ہوں گی۔ اب تک تم زندگی کی خوشبو سے الجھتے رہے ہو، شیطان کی خونی اشاروں پر لفظ انسانیت، عصمتوں کے آنچل اور عظمتوں کی ردا پر بدنما داغ ثبت کرتے رہے ہو۔ روز و شب کی مسافتوں میں تم لوگ نفرت کی فصلیں بوتے رہے ہو۔ یہ فصلیں بوتے بوتے اب تمہارے اپنے سر پک گئے ہیں، جن کے کٹنے کا وقت آ چکا ہے۔ اب تک تم گھر بار راکھ کرتے رہے ہو، اب وقت آن پہنچا ہے کہ تمہیں امر موسیٰ اور تمہارے سارے فدائیوں کو راکھ کر کے اڑا دیا جائے۔ تم نے کچھ قوتوں کے اشارے پر مختلف جگہوں پر کافی خونی کھیل کھیلا، اب سما آ گیا ہے کہ تم جیسے سچائی کے سکوں کی ناقدری کرنے والوں کے سایوں تک کو چھیڑ ڈالا جائے، تمہاری تقویم میں کوئی فردہ نہ رہنے دیا جائے، تمہارے دل کی تہوں میں مکافات کے رنگ بھر دیے جائیں اور انسانیت کو امن عطا کرنے کے لیے عذاب کے گہرے سورج تلے تمہارے جسموں کو پگھلنے کے عمل سے گزارا جائے۔ بولو امر موسیٰ کہاں ہے؟ قاذرون کچھ نہ بولا، اس کی گردن جھک گئی، خاموش رہا۔ اس کی اس حرکت کو ارسلان نے ناپسند کیا۔ پھر اس کا دایاں ہاتھ اٹھا اور دائیں ہاتھ کے الٹے حصے کا تمانچہ اس نے اس زور سے قاذرون کے منہ پر مارا کہ قاذرون پلٹیاں کھاتا ہوا دوسری طرف جا گیا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے اس کے ساتھی مزید خوفزدہ اور لرزاں ہو کے رہ گئے۔ آگے بڑھ کر بالوں سے پکڑ کر ارسلان نے قاذرون کو اوپر اٹھایا، مزید کئی تمانچے اس کے منہ پر مارے، پھر کہنے لگا، میں نے تم سے ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب مجھے تم سے چاہیے تھا، مجھے تمہاری خاموشی کی ضرورت نہیں تھی۔ قاذرون نے جب دیکھا کہ ارسلان انتہا درجے کی سختی اور بے رحمی پر اتر آیا ہے، تب وہ بول اٹھا، امر موسیٰ میرے ساتھ طوس اور جرجان کے درمیان ایک سرائے میں قیام کر رکھا تھا۔ جب ہمارے ساتھیوں نے خبر دی کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ ہم سے نپٹنے کے لیے نیشا پور سے نکلنے والے ہو، تو تب امر موسیٰ جبل قزوین کی طرف چلا گیا۔ میری بھی منزل کوہستان قزوین ہی تھی، لیکن میری بدقسمتی کہ تم میری راہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ ارسلان کچھ دیر خاموش رہا، پھر فیصلہ کیا۔ پھر اس کے وہ مسلح جوان جو وہاں ایک حلقہ سا بنائے کھڑے تھے ان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ان سب کو ایک طرف لے جاؤ اور ان کا کام تمام کر دو۔ اس کے ساتھ ہی ارسلان کے آدمی حرکت میں آئے۔ قاذرون اور اس کے آدمیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے ہوئے وہ ایک طرف لے گئے اور ان سب کا انہوں نے خاتمہ کر کے رکھ دیا۔ ایسا کرنے کے بعد ارسلان نے بدران کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بدران، جن لوگوں کا خاتمہ کیا گیا ہے ان کے علاوہ امر موسیٰ کے آدمیوں کے ساتھ ہمارے ٹکراؤ کے درمیان جس قدر آدمی مارے گئے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان سب کی تلاشی لو۔ جس کسی کے پاس جتنی بھی رقم نکلتی ہے جمع کرو۔ مرنے والے کے پاس جو بھی کام کی چیز ہیں، فالتو کپڑے ہیں، وہ بھی اکٹھے کر لو۔ مرنے والوں کے گھوڑے، دوسری اشیاء کو بھی ایک جگہ جمع کرو اور ان کے ریوڑ کو اپنے گرد اپنے آدمی پھیلا دو تاکہ کوئی جانور بھاگنے نہ پائے۔ بدران یہ ساری کارروائی کرنے کے بعد ہم واپس اس بستی کی طرف جائیں گے جس پر امر موسیٰ کے آدمیوں نے حملہ آور ہو کر اسے برباد کیا اور اس کی لوٹ مار کی۔ وہ بستی ہماری عملداری میں ہے، لہٰذا اس بستی کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ اس بستی کی چونکہ ہم حفاظت نہیں کر سکے، لہٰذا ان کے نقصانات کو پورا کرنا ہم پر واجب ہے، اور یہ اس سلسلے میں میں سلطان سے بات کر کے طوس اور جرجان کے حاکموں پر سے بھی باز پرس کروں گا کہ جب ان علاقوں میں بستی کو تہس نہس کیا گیا تو کیا وہ سو رہے تھے؟ انہیں حاکم اس لیے نہیں
مقرر کیا گیا کہ وہ اپنے اطراف سے آنکھیں بند کر کے شہروں پر حکمرانی کرتے رہیں اور ان شہروں اور ان کے ماتحت بستیوں کے لوگ شرافت نسبی کھوتے رہیں، ان کی آزادی بے وقار ہوتی رہے، سینے دھواں دھواں، آنکھیں بے نور ہوتی رہیں، اور اغیار ان کی جواں ہمتوں کو کچلنے اور زیرس کی بدترین تہمتوں کے داغ لگاتے رہیں۔ ہرگز نہیں، ہر والی اپنے شہر، اپنے قریوں، اپنی بستیوں اور ان کے کھیتوں اور شاہراہوں کی حفاظت کا امین ہوتا ہے۔ جس طرح تن زندہ کے لیے سانس لازم ہے، اسی طرح ایک حاکم پر اپنے ماتحتوں کی حفاظت اور پاسبانی بھی لازم ہے۔ ہر حاکم پر لازم ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی بربادی کے نقش ابھارتے تیرا اتار حادثات، آفات و آلام، بولتے زخموں کے سیلاب کے سامنے ایک عمدہ پاسبان اور چارہ گر دعاؤں جیسا ثابت ہو۔ اسے ہمہ وقت اپنے ذہن کو بیدار رکھتے ہوئے اپنے فرائض انجام دینے چاہیے اور اس سلسلے میں کسی دوسرے کا منت کش نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ باہر سے وارد ہو کر ان شہریوں کے لیے ٹھوکروں کی پذیرائی ثابت ہوتے ہیں، ان کے سامنے انہیں اپنی سماعت میں بے حسی کی انگلیاں نہیں ڈال دینی چاہیے۔ بدران میرے بھائی، جو کچھ ہوا اس کا سدباب تو ہم بعد میں کر لیں گے، پہلے جو کچھ میں نے کہا ہے وہ کیا جائے۔ بدران اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں آیا۔ لڑائی کے دوران جس قدر امر موسیٰ کے آدمی مارے گئے تھے، ان سب کی تلاشی لی گئی۔ ان سب سے اچھی خاصی اور بھاری تعداد میں نقدی ملی۔ فالتو سامان تک ان کا سمیٹ لیا گیا۔ ان کے گھوڑوں کو بھی یکجا کیا گیا۔ پھر ان کے ساتھ جو بہت بڑا ریوڑ تھا اور اس کے اندر جو بار برداری کے جانور سامان سے لدے ہوئے تھے، سب کو ہانکتے ہوئے ارسلان اور بدران اس بستی کی طرف روانہ ہوئے جس پر قازرون حملہ آور ہوا تھا۔ سورج طلوع ہونے کے تھوڑی دیر بعد ارسلان اور بدران دونوں اس بستی کے قریب پہنچے تو لوگوں کو ان کے آنے کی خبر ہو گئی، لہٰذا لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکل کر اپنے آپ پر ظلم ہونے والی داستانیں سنا رہے تھے۔ بے بس عورتیں جن کے گھروں کو لوٹ لیا گیا تھا، سارے سامان کا صفایا کر دیا گیا تھا، وہ اپنے بچوں کو اٹھائے ان دونوں کے سامنے فریاد کرنے لگیں۔ ارسلان نے سب کی باتوں کو نم آلود آنکھوں سے سنا۔ پھر بستی کے سرکردہ لوگوں کو اس نے ایک جگہ جمع کیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیزوں، جو کچھ ہوا میں مانتا ہوں اس میں ہماری کوتاہی ہے۔ یوں ہم تمہاری حفاظت کرنے میں ناکام رہے اور ہمیں تمہاری حفاظت کا فرض پورا کرنا چاہیے تھا، جس کے لیے بعد میں ذمہ دار لوگوں سے باز پرس ضرور کی جائے گی۔ فی الحال میں تم پر یہ انکشاف کروں گا کہ میں اپنی بستی کے سارے لوگوں کے نقصان کا جائزہ لو۔ جس قدر کسی کا نقصان ہوا ہے میں تمہیں یقین دلاتا ہوں اس کے مطابق دگنی تلافی کی جائے گی۔ یہ فیصلہ سن کے بستی کے سارے لوگ خوش ہو گئے۔ پھر بستی کے سرگردہ لوگوں نے ہر گھر کا نقصان کا جائزہ لیا۔ ہر ایک کی فردن فردن ارسلان اور بدران نے تلافی کی۔ قازرون جو بہت بڑا ریوڑ لے کر آیا تھا، اس میں سے زیادہ تر جانور بستی کے ضرورت مندوں میں بانٹ دیے گئے۔ کچھ دن ارسلان اور بدران نے اپنے لشکر کے ساتھ احتیاط کے تحت یہیں قیام کیے رکھا۔ اس دوران سلطان ملک شاہ سلجوقی کو ارسلان اور بدران کی اس مہم کی خبر ہو گئی تھی، لہٰذا سلطان کی طرف سے تیز رفتار قاصد آئے، جن کے ذریعے سلطان نے ارسلان کی اس کارروائی کی تعریف و توصیف کی اور سلطان نے دونوں کو اپنے پاس حلب طلب کر لیا۔ یہ پیغام ملتے ہی ارسلان قازرون کے ریوڑ کے بچے کھچے جانوروں کے علاوہ ان سارے گھوڑوں کو لے کر جو قازرون کے مرنے والے ساتھیوں کے تھے، اپنے لشکر کے ساتھ جرجان کی اس نواحی بستی سے حلب کا رخ کر گیا تھا۔